بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز لومز ٹیکسانومی کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو، ہمارا مقصد ویڈیو پر صرف ویوز بڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کو ذہن نشین بھی ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ The word taxonomy is derived from Greek word taxa, plural of which is taxis, which means arrangement. It is originally associated with biology, but in education, it means systematic organization. لفظ ٹیکسانومی یونانی لفظ ٹیکسا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ارینجمنٹ یا تنظیم۔ یہ اصل میں بایولوجی سے وابستہ ہے، لیکن ایجوکیشن میں اس کا مطلب ہے منظم تنظیم۔ Cognitive domain was developed by Dr. Benjamin Bloom in 1956۔ Cognitive domain کو بینجامن بلوم نے 1956 میں ڈیولپ کیا۔ Benjamin Bloom's taxonomy is a set of three hierarchical models that refers to the classification of educational learning objectives. In the taxonomy, Bloom identified three domains of learning, which include cognitive, affective, and psychomotor. Dr. Benjamin Bloom's initial attention was focused on the cognitive domain, which was the first published part of Bloom's taxonomy. بینجامن بلوم نے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز یعنی تعلیمی مقاصد کو 3 ڈومینز یا درجوں میں تقسیم کیا، جن میں کاگنیٹو یا علمی ڈومین، افیکٹو ڈومین اور سائیکو موٹر ڈومین شامل ہے۔ 1956 میں ڈاکٹر بینجامن بلوم کی ابتدائی توجہ کاگنیٹو ڈومین پر مرکوز ہوئی، جو بلوم کی ٹیکسانومی کا پہلا شائع کردہ حصہ تھا۔ The domain of Bloom's taxonomy, which emphasizes the development of head and deal with knowing, thinking, and problem solving, is called cognitive domain. Cognitive domain سر یعنی دماغ کی ڈیولپمنٹ پر زور دیتا ہے اور جاننے، سوچنے اور مسائل کو حل کرنے سے متعلق ہے۔ In the 1990s, Lauren Anderson and Krathwohl, former student of Bloom, revised the taxonomy. It has 6 levels. 1990 میں بلوم کے پارمر یعنی پرانے شاگرد کرتورل اور اینڈرسن نے بلوم ٹیکسانومی کو ریوائز کر کے پیش کر دیا، جو کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو اوریجنل ٹرم جو بلوم ٹیکسانومی بلوم نے ڈیولپ کیے تھے، وہ ان میں سے پہلا سٹیج، پہلا لیول نالج ہے، کمپریہنشن، اس کے بعد اپلیکیشن، انالیسس، سنتھیسس اور آخر میں ایوالویشن۔ جبکہ ریوائز بلوم ٹیکسانومی جو کرتورل اور اینڈرسن نے بنائی ہے، ان میں پہلا لیول ریممبرنگ، اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ، اس کے بعد اپلائنگ، پھر انالائزنگ، ایوالویٹنگ اور کریٹنگ اس کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے۔ ٹاپ موسٹ لیول جو ہے یہ کریٹنگ ہے ریوائز بلوم ٹیکسانومی کا، جبکہ سب سے لو لیول وہ ریممبرنگ ہے۔ The process of recalling information that has been previously learned is called remembering or knowledge. It represents the lowest level of learning outcome in the cognitive domain, for example, recognizing, listing, retrieving, naming, and finding, etc. معلومات کو یاد کرنے کا عمل جو پہلے سیکھا جا چکا ہے، ان معلومات کو دوبارہ یاد دلانا ریممبرنگ کہلاتا ہے۔ یہ کاگنیٹو ڈومین میں سیکھنے کا کم ترین حصہ ہے، یہ سیکھنے کا کم ترین سطح ہے، جسے پہچاننا، فہرست بنانا، بازیافت کرنا، نام دینا، تلاش کرنا وغیرہ۔ The ability to grasp the meaning of the material is called understanding or comprehension. It involves getting the crux of matter. It also involves translation, interpretation, and extrapolation, etc. مواد کے معنی کو سمجھنے کی صلاحیت کو انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ کہتے ہیں۔ اس میں معلومات کی جڑ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس میں ترجمہ، تشریح اور ایکسٹراپولیشن وغیرہ بھی شامل ہیں۔ The ability to use learned information in a new and concrete situations is called applying or application.
It is the ability to use learned information in a new and concrete situation. Learning outcomes in this area require a higher level of understanding than those under comprehension. For example, implementing, carrying out, using, executing, etc. ये सीखी हुई मालूमात को नए और ठोस हालात में इस्तेमाल करने की सलाहियत है, जिसे नाफिज करना, अंजाम देना, इस्तेमाल करना, अमल करना. The process of breaking down information into its component parts is called analyzing or analysis. मालूमात को उसके अज्जा में तकसीम करने के अमल को तज्जिया या एनालिसिस कहते हैं. Learning outcomes represent a higher intellectual level than comprehension and application because they require an understanding of both the content and organizational structure of the material. For example, comparing, organizing, finding, deconstructing, and इसमें कंप्रहेंशन और एप्लीकेशन लेवल्स के मुकाबले में ज़्यादा समझ बूझ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें मवाद और मवाद के तंजीमी ढांचे दोनों की समझ की ज़रूरत है, जिसे मुवाजना करना, मुनज़्ज़म करना, तलाश करना, डीकंस्ट्रक्शन करना, पूछ गछ करना वगैरह. The process of judging the value of material for a given purpose is called evaluation. किसी ख़ास मकसद के लिए किसी मवाद की क़दर को जांचने का अमल तशख़ीस या evaluation कहलाता है. It is the weighing of the pros and cons and reaching a decision. It means judging without bias and prejudice and arriving at conclusion. For example, checking, hypothesizing, critiquing, experimenting, judging, etc. एवाल्वेशन में फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए किसी फ़ैसले तक पहुंचना होता है. इसका मतलब तासुब और तासुब के बग़ैर फ़ैसले करना, किसी नतीजे पर पहुंचना, जिसे जांचना, क़यास करना, तनक़ीद करना, तजुर्बा करना, फ़ैसला करना वगैरह. The process of creating new patterns or structures, generating new ideas, products, or ways of weaving things is called creating or synthesis. नए नमूनों या ढांचे की तख्लीक, नए ख़यालात, मसनूआत या चीज़ों को देखने के तरीक़े पैदा करने के अमल को तख्लीक या तरकीब कहा जाता है, जिसको हम क्रिएटिंग और सिंथेसिस कहते हैं. It involves putting together parts to form a new meaningful whole. For example, designing, constructing, planning, producing and inventing, etc. इसमें पार्ट्स को इकट्ठा करके नई ऑब्जेक्ट बनाई जाती है, जैसे डिज़ाइनिंग, तामीर, मनसूबा बंदी, पैदावार, इजाद वगैरह. An overview of cognitive domain. अगर हम गौर से देखें कि एक बच्चा किस तरह मुख्तलिफ कंसेप्ट सीखता है, तो कॉग्निटिव डोमेन के तमाम लेवल्स देखने में आते हैं. मसलन तालिब इल्म सबसे पहले ट्रायंगल या मुसल्लस के एलिमेंट्स को याद करता है कि इसमें कितनी लाइनें होती हैं. फिर वो मुसल्लस के मुख्तलिफ लाइन्स के दरमियान ताल्लुक़ की समझ पैदा करता है. इसके बाद वो अपने इल्म को नए मुसल्लस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है. मुसल्लस पर नज़रियात सीखते वक्त तालिब इल्म साथ साथ मालूमात का तज्ज़िया और जायज़ा भी लेता है. बाद में वो मुसल्लस की खसूसियात का इस्तेमाल करते हुए दूसरे डिज़ाइन बनाना भी सीख जाता है. इसी तरह दूसरे तसव्वुरात जैसे पौधे, निज़ाम शमसी, ग्रामर वगैरह भी सीखे जा सकते हैं. The affective and psychomotor domains will be covered in the next video, inshallah.